السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے قانون۔ قانون سے متعلق ہم نے اس کی تعریف دیکھی، ہم نے اس کا مفہوم دیکھا، قانون کی خصوصیات پہ بات ہوئی، پھر ساتھ ساتھ ہم نے قانون کی اہمیت اور مقاصد پہ بھی بات کی۔ قانون کے ماخذ کا ٹاپک ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم بیسیکلی پڑھیں گے اسلامی قانون سے متعلق کہ اسلامی قانون ہے کیا اور پھر اسلامی قانون کے ماخذ کیا ہیں۔ جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماخذ کا مطلب وہ سورسز جہاں سے اخذ کیا جاتا ہے کسی چیز کو، تو اسلامی قوانین کے ماخذ کیا ہوں گے کہ اسلامی قوانین کو کہاں کہاں سے کس کس سورس سے اس کا مٹیریل، اس کا مواد اخذ کر کے بنایا جا سکتا ہے۔ تو آج میں سب سے پہلے آپ کو اسلامی قانون کے متعلق بتاؤں گی اور پھر ہم لوگ چلیں گے اسلامی قانون کے ماخذ کی طرف۔ تو بچوں، اسلامی قانون در حقیقت حقوق و فرائض کا ایسا مجموعہ ہے جس کے تحت ہر فرد اپنی دنیاوی زندگی بھی بہتر طور پہ گزار سکے اور ساتھ ساتھ خود کو آخرت کے لیے بھی تیار کر سکے۔ اس قانون کو ہم اسلامی قانون کہیں گے۔ بچوں، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اسلام ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اسلام اس نظام میں شامل افراد پہ پابندیاں بھی عائد کرتا ہے اور ان پابندیوں کا احترام نہ کرنے والے افراد کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا کا تصور بھی پیش کرتا ہے۔ تو اسلامی قوانین محض دنیاوی زندگی کے لیے ہی نہیں ہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق محض ہمارے ظاہری افعال سے ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری سوچ، ہمارا کردار، ہماری ذہنیت، ہماری فطرت سے بھی متعلقہ ہیں۔ تو ظاہری اور باطنی تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے ہیں۔ ان قوانین میں ریاستی قوانین، معاشرتی قوانین اور اخلاقی اصول پیش کیے جاتے ہیں، واضح کیے جاتے ہیں۔ ریاستی اصولوں سے متعلق کیا کہ ریاست کو کس طرح سے چلانا ہے، ریاست کے نظام کو کس طرح سے چلانا ہے، اور معاشرے میں رہتے ہوئے حقوق اور فرائض کا تعین کس طرح سے ہے، اور اخلاقی اصول بھی واضح کیے گئے ہیں۔ یعنی ان کے اسلامی قوانین کے مطابق اگر قتل کرنا اور چوری کرنا جرم ہے تو ساتھ ساتھ غیبت کرنا اور حسد کرنا بھی۔ آپ دیکھیں، اخلاقیات بھی سکھائی جا رہی ہے اور ساتھ میں معاشرے کو بہتر بنانے کے حوالے سے اصول بھی واضح کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی قوانین کا جو دائرہ کار ہے وہ عام قوانین کی نسبت زیادہ وسیع ہے۔ بچوں، موجودہ دور جمہوریت کا دور ہے۔ موجودہ دور میں جمہوری ریاستوں میں قانون سازی کے اختیارات جو ہیں وہ مقننہ کو دے دیے گئے ہیں۔ مقننہ ایسا ادارہ جو آئین کی روح سے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے قانون سازی کرتا ہے، اور یہ موجودہ جمہوری دور کے اندر بہت ساری جمہوری ریاستوں میں اقتدار اعلیٰ کا مالک بھی سمجھا جاتا ہے یہ ادارہ۔ لیکن اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، یعنی بادشاہی اور حکومت کے تمام اختیارات کا مالک اللہ ہے، اور عوام جو ہے، عوام اس کے دیے ہوئے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ قطعی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں ترمیم کا اختیار عوام کو، ہمیں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو اسلامی قوانین ایک جانب تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے تعلقات کو واضح کرتے ہیں، جہاں ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور دوسری جانب یہ انسانوں کے باہمی تعلقات کی بھی وضاحت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپس میں تعلقات کو کس طرح سے استوار کرنا ہے۔ تو اسلامی قوانین محض منفی حیثیت نہیں رکھتے، عوام پہ پابندیاں نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں حقوق بھی دیتے ہیں۔ اور اسلامی جو قوانین ہیں یہ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں، اور آسانیاں اس لیے فراہم کرتے ہیں تاکہ معاشرے میں رہتے ہوئے اچھی معاشی، معاشرتی، مذہبی زندگی گزاری جا سکے،
اور اچھا معاشرتی مقام بھی حاصل کیا جا سکے۔ تو اسلامی قوانین در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا مظہر ہیں۔ اللہ کا حکم قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ قانون ہر قسم کی ترمیم اور تبدیلی سے بالا تر ہے۔ جہاں پر قطعی حکم دے دیا گیا، واضح طور پہ بتا دیا گیا، تو پھر وہاں پر ترمیم اور تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں جو کچھ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے وہ قطعی ہے اور آخری حیثیت رکھتا ہے۔ تو دنیا کا کوئی قانون اسلامی ریاست میں اس کی نفی نہیں کر سکتا۔ تاہم اگر ہم دیکھیں تو اجتہاد کا طریقہ اسلام میں رائج ہے۔ اگر قرآن پاک میں کسی امر کے بارے میں وضاحت نہ ہو تو اجتہاد کے ذریعے سے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قوانین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اسلامی قوانین کا بہت بڑا حصہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کرتا ہے، اور یہ قوانین انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ یہ بے حد واضح ہیں، مستقل ہیں، جامع ہیں اور صحیح ہیں۔ ان قوانین کو کسی خاص دور یا کسی خاص علاقے کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہر علاقہ اور ہر قوم کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ تھا تھوڑا سا مختصر تھوڑا سا تعارف اسلامی قانون کے حوالے سے، اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامی قانون کے ماخذ کیا ہیں۔ تو اسلامی قانون بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اس میں مزید اضافے کی گنجائش ہمیشہ رہی ہے، لیکن لازمی ہے کہ نئے قوانین جو ہیں وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہوں۔ تو اب ہم وہ تمام سورسز پڑھیں گے کہ کس کس سورس سے اسلامی قانون کو بنایا جا سکتا ہے جہاں کہیں ضرورت ہو، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ تو نئے دور میں نئے معاملات سے متعلق جہاں پر وضاحت موجود نہیں ہے، قوانین بنائے جا سکتے ہیں، لیکن قانون بناتے وقت ہم نے پیش نظر رکھنا ہے، مد نظر رکھنا ہے ان ابھی جو ہم سورسز کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک جو ہے یہ اسلامی قانون کا سب سے اہم ماخذ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا آخری اور ابدی پیغام ہے جس کو تا قیامت بدلا نہیں جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو قرآن پاک میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ تمام بنیادی مسائل کے حل جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں، واضح ہدایات موجود ہیں۔ اسلامی قوانین کا زیادہ تر حصہ قرآن پاک سے اخذ کیا گیا ہے۔ میں نے ایک بار ابھی شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ یہ تمام زمانوں، تمام علاقوں اور تمام قوموں کے لیے نازل ہوا ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ اور حالات تبدیل ہونے کی صورت میں قرآن پاک پر مبنی قوانین میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم قرآن پاک کی تعلیمات میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف کتاب برحق نازل کی تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کی روشنی کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھائی ہے۔ بچوں، آپ کو میں ایک بار پھر بتا رہی ہوں، قرآن پاک کے دیے گئے بعض قوانین جو ہیں وہ حتمی ہیں، اٹل ہیں، انہیں کسی صورت میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قوانین میں سے بعض میں اللہ تعالیٰ نے لچک رکھی ہے، جیسا دیکھیں کہ نشہ آور اشیاء کے استعمال، جوا اور سود کو حرام قرار دے کر ان کی سختی سے ممانعت کر دی گئی ہے۔ تو انسانی زندگی کے بارے میں بعض قوانین میں اجتہاد کے ذریعے اضافے کی گنجائش موجود ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیا دور، نیا وقت، نئے حالات، نت نئی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، تو اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے بھی ہم نے انتہائی طور پہ یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں قرآن پاک سے کیا ہدایات مل رہی ہیں، ہم اپنی مرضی
نہیں کر سکتے۔ تو اسلامی قوانین کا زیادہ تر حصہ قرآن پاک سے اخذ کیا گیا ہے۔ بعض احکامات بچوں تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں، جبکہ بعض کے متعلق بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں مزید قوانین وضع کیے جا سکتے ہیں۔ ہم ان بنیادی اصولوں کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے اور ان کو ہم کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ پھر اب ہم اس کے بعد بات کریں گے دوسرے ماخذ کے حوالے سے۔ یہ دوسرا بڑا اہم ماخذ ہے، یہ ہے احادیث مبارکہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق۔ تو سنت سے مراد وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر انجام دیا، جبکہ حدیث قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فعل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقریر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے حدیث کی 3 قسمیں ہوں گی۔ سب سے پہلے حدیث قولی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول پہ مبنی حدیث کو حدیث قولی کہتے ہیں۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ حدیث قولی، اور حدیث فعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فعل یا کام پہ مبنی حدیث کو حدیث فعلی کہیں گے، یعنی جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ پھر حدیث تقریری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی عمل کا کیا جانا اور پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاموش ہو جانا، اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ کام جو ہے وہ کرنا جائز ہے، اسے ہم حدیث تقریر کہیں گے۔ تو سب سے پہلا اہم ماخذ قرآن پاک، اور پھر اسلامی قانون سازی کے لیے دوسرا اہم جو ماخذ ہوگا وہ احادیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار پھر تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض باتوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا اور بعض سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن پاک کی عملی تفسیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر فرائض سے متعلق قرآن پاک میں حکم دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام فرائض کی ادائیگی کر کے دکھائی اور تفصیل کے ساتھ سمجھایا اور بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف پیغام دے کر ہی نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ امت مسلمہ کے لیے معلم بنا کے بھی بھیجا گیا تھا، رہنما بنا کے بھی بھیجا گیا تھا۔ تو وہ ہر جگہ پہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث موجود نہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ اگر سنت اور احادیث کو اسلامی قوانین کا ماخذ نہ مانا جائے تو ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کے طریقہ کار کا علم کیسے ہوگا؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ مانا جائے، اور حقیقت بھی یہی ہے اور درست بات ہے کہ اسلامی قانون کا دوسرا اہم ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک نمونہ تقلید ہے، یعنی ہم نے پیروی کرنی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہے۔ پھر سورہ حشر میں بھی فرمایا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ تو ابھی تک بچوں ہم نے پڑھے ہیں 2 ماخذ، اور ہم جا رہے ہیں اب تیسرے ماخذ کی طرف۔ یہ ہے خلفائے راشدین کا عمل۔ اسلامی قانون کا تیسرا اہم ماخذ خلفائے راشدین کا عمل۔ خلفائے راشدین عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی تشکیل کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کا طریقہ کار اپنایا،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان چاروں خلفائے راشدین نے نظام سیاست چلایا، نظام معاشرت چلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلایا۔ خلفائے راشدین نے قرآن پاک سے، سنت رسول، احادیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کی، اور پھر نئے پیدا ہونے والے مسائل کو ان کی روشنی میں حل کیا۔ اس لیے ان کا عمل جو ہے وہ اسلامی قانون کا ایک اہم ماخذ ہے۔ جب حکومتی ذمہ داریاں ان پر آن پڑی اور ان کی جانب سے احسن انداز سے نبھانے کی کوشش کی گئی، تو خلفائے راشدین نے اس دور میں اسلامی روح کو مد نظر رکھا اور نظام حکومت چلایا۔ ان کے دور میں تشکیل پانے والے قوانین جو ہیں وہ آج بھی قانون کا اہم حصہ جو ہے وہ مانے جاتے ہیں۔ تو خلفائے راشدین سب سے پہلے رہنمائی لی جائے گی قرآن پاک سے، اس کے بعد احادیث مبارکہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا خلفائے راشدین کا طرز عمل کہ انہوں نے کس طرح سے نظام معاشرت کو، نظام معیشت کو، نظام سیاست کو چلایا۔ تو ان کا جو طرز عمل ہے وہ بھی اسلامی قانون کا اہم ترین ماخذ ہے۔ اس کے بعد ہے اجتہاد میں آپ کو اینڈ پہ کرواتی ہوں، کیونکہ اس کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھانے، اور پھر کل جو ہے وہ بہت تفصیل سے بات ہوگی اجتہاد کے حوالے سے، تو ہم اس کو جہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے وہیں سے ہم اس کا آغاز کریں گے۔ تو اس سے اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں اجماع۔ اجماع بچوں لغوی طور پر اجماع کے معنی ہے اتفاق رائے۔ تو اگر شرعی اصطلاح دیکھی جائے تو شرعی اصطلاح میں کسی دور کے علماء کرام اور مجتہدین کا کسی فیصلے پہ متفق ہو جانا در حقیقت اجماع ہے۔ تو پھر جو ہے جب متفق ہو جاتے ہیں، اتفاق کر لیا جاتا ہے علماء کرام کی جانب سے، تو پھر یہ فیصلہ پوری امت جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے اور اسے قانون کی حیثیت بھی دی جاتی ہے۔ تو بچوں امت مسلمہ کے علماء کرام اور مجتہدین دین اسلامی مسائل پر غور و فکر کے بعد جب کسی متفقہ رائے پہ پہنچ جاتے ہیں تو اسے ہم اجماع یا اجماع امت بھی کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کبھی کسی غلط بات پر متفق نہیں ہوگی تو امت کے علماء کرام ہیں، مجتہدین دین ہیں، اور یہ جو ہے وہ متفق ہو رہے ہیں کسی فیصلے پر، تو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو کسی حکم پر سارے علماء امت کا اتفاق کر لینا اجماع کہلاتا ہے۔ جب اجماع ثابت ہو جائے تو پھر کسی بھی شخص کو اس سے نکلنے کا حق یا جواز نہیں رہتا، کیونکہ جیسا کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ پوری امت کبھی غلط بات پہ متفق نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ ہر دور کے مسائل مختلف ہوتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ حالات کے مطابق قوانین تشکیل دیے جائیں، تو نئے تقاضوں کے مطابق قانون سازی کے لیے اجماع امت کا طریقہ جو ہے یہ بہت مؤثر سمجھا بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے قیاس کے حوالے سے۔ قیاس بچوں لغوی معنی ہے اندازہ لگانا، لیکن اسلامی شریعت کی روح سے جب کسی مسئلے سے متعلق قرآن و سنت سے واضح ہدایات نہ مل رہی ہوں، لیکن اس سے ملتے جلتے مسئلے کے متعلق ہدایات موجود ہوں، تو ان ہدایات کی روشنی میں اس نئے مسئلے کا حل تلاش کرنا قیاس ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے، یعنی واضح ہدایات نہیں مل رہی لیکن ملتے جلتے مسائل سے متعلق جو ہدایات ہیں تو وہاں سے ہم اندازہ لگائیں گے، قیاس کریں گے کہ اس زیر غور مسئلے میں حل کیا ہوگا یا حکم کیا دیا جا رہا ہے، تو یہ ہوگا قیاس۔ کسی بھی معاملے کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ دے دیا جاتا ہے تو اس سے ملتے جلتے کسی دوسرے معاملے میں بھی اس فیصلے کو مثال مان لیا جاتا ہے یا نظیر مان لیا جاتا ہے۔ مثلاً میں یہاں پہ آپ کو مثال دوں گی کہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ شراب کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں نشہ ہوتا ہے، تو اس لیے تمام نشہ آور اشیاء کے بارے میں قیاس ہے کہ وہ حرام ہیں۔
تو یہ تھا قیاس۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلامی فقہ کے حوالے سے، اور پھر ساتھ میں اسلامی ریاست کی جو مقننہ ہے اس کے حوالے سے، اور پھر اینڈ پہ میں آپ کو اجتہاد پہ لے کے جاؤں گی۔ اچھا بچوں، اسلامی فقہ اسلامی قانون کا ایک اہم ماخذ ہے۔ اسلامی فقہ جسے 4 بزرگان دین یا فقہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا۔ ان چاروں بزرگان دین نے اپنے اپنے وقت میں قرآن و سنت پر اجتہاد اور قیاس کے طریقے کو اپناتے ہوئے اسلامی قانون سازی کی، اسلامی قوانین بنائے، ان کی بنیاد رکھی۔ تو ان کی جو آراء ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے، اور قانون بناتے وقت ان کی آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ پھر جدید جمہوری دور کے اندر ہر اسلامی ریاست میں ایک مقننہ قانون ساز ادارہ ہے جسے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ قانون بنائے۔ تو اسلامی ریاست میں مقننہ اسلام کے بنیادی ماخذ کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کرے گی۔ اسلامی ریاست کی حدود میں کوئی بھی ایسا قانون بنا کے نافذ نہیں کیا جا سکتا جو غیر اسلامی ہو۔ تو بہت ضروری ہے کہ اسلامی ریاست کی جو مقننہ ہے قانون ساز اسمبلی ہے، وہ اسلام کے بنیادی ماخذ اور ثانوی ماخذ دونوں کو مد نظر رکھے۔ بنیادی ماخذ میں آ جائے گا قرآن پاک اور احادیث مبارکہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باقی ابھی تک جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں گے ثانوی ماخذ میں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اجتہاد کی طرف۔ بچوں، اجتہاد کا لفظ جو ہے یہ جوہد سے نکلا ہے، اور جوہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ تو لغوی اعتبار سے اجتہاد کا معنی ہے بھرپور کوشش کرنا، انتہائی کوشش کرنا۔ تو اسلامی قانون کے حوالے سے اجتہاد سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ اجتہاد سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کسی بھی زیر غور مسئلے میں یا کسی بھی مسئلے کے بارے میں یہ جاننے کی انتہائی کوشش کرنا کہ اسلام میں اس بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی بھی مسئلہ ہے اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کا حکم کیا ہے۔ تو اجتہاد کرنے کا، اور یہاں پہ ایک چیز اور بتاؤں کہ اجتہاد ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اجتہاد کرنے کا حق صرف ایسے افراد کو حاصل ہے جو قرآن پاک، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجماع اور قیاس کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اور پھر ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ نتائج اخذ کر سکتے ہیں، نتائج نکال سکتے ہیں۔ ایسے افراد کو ہم مجتہد کہہ سکتے ہیں، مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو مجتہد کسی بھی مسئلے کے بارے میں اپنی رائے دینے سے پہلے قرآن پاک، احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غور کرتا ہے، پھر قیاس اور اجماع امت کا جائزہ لیا جاتا ہے، اسلامی روح کے مطابق اجتہاد کر کے اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ بڑی محنت درکار ہوتی ہے، بڑی جدوجہد کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہر شخص جو ہے وہ اجتہاد نہیں کر سکتا۔ کسی ایسی کوشش کو اجتہاد نہیں کہا جا سکتا جو قرآن پاک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع امت کے منافی ہو۔ تو چونکہ ہر شخص جو ہے وہ اجتہاد نہیں کر سکتا، تو مجتہد ہونے کے لیے کن کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے، یہاں پہ میں آپ کو مختصر بتاؤں گی، کیونکہ کل ہم اس ٹاپک کو ایک بار پھر جو ہے وہ کھولیں گے اور بہت تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو مجتہد کے لیے عربی زبان کا ماہر ہونا بہت ضروری ہے، پھر قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری طرح آگاہ ہو، اس کو عبور حاصل ہو، قیاس اور اجماع امت سے بھی واقف ہو، پھر اپنے پیش رو مجتہدین کی کوششوں سے بھی آگاہ ہو، جانتا ہو کہ اس سے پہلے جس نے جس معاملے سے متعلق اجتہاد کیا وہ کیا تھا، پھر موجودہ وقت کے اندر معاشی مسائل کیا ہیں، معاشرتی مسائل کیا ہیں، اور زندگی کے دیگر جو دنیاوی پہلو ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے بارے میں اس کو آگہی ہونی چاہیے۔ اور پھر سب سے اہم وہ باکردار ہو، متقی ہو، سچا ہو، پکا مسلمان ہو، اور اللہ کی شریعت پر پختہ ایمان رکھتا ہو۔ تو اجتہاد کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کہیں نہیں چھوٹنا چاہیے،
اور پوری نیک نیتی کے ساتھ اپنا فرض پورا کرنا ہے. وہ منمانی نہیں کر سکتا اور نہ ہی پہلے سے موجود نظام قانون کو سرے سے ختم کر دے, توڑ پھوڑ دے اور نئے سرے سے کام شروع کر دے, کیونکہ ہمارے پاس واضح ہدایات قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں. اس کا رویہ جو ہے وہ تعمیری اور مثبت ہوگا تو زیادہ اچھے طریقے سے کام جو ہے وہ انجام پائے گا. بالکل اینڈ پہ میں آپ کو بتاتی چلوں, حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ اہم مجتہدین ہیں. انہوں نے قانون سازی کی, نئے قوانین بنائے, لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں اجماع, قیاس اور اجتہاد. تو بچہ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ہوپفلی کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج ہم لوگوں نے پڑھا کہ اسلامی قانون جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے. تو بچوں اسلامی قانون جو ہے وہ حقوق و فرائض کا ایسا مجموعہ ہے جس کے تحت ہر فرد جو ہے وہ اپنی دنیاوی زندگی بھی بہتر انداز سے گزار سکتا ہے اور پھر آخرت کے لیے بھی وہ تیار رہتا ہے. تو اسلامی قانون ہے کیا, ہم نے یہ پڑھا. پھر اسلامی قانون کی ہم نے ماخذ دیکھے, اس میں قرآن پاک, سنت رسول, احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر قانون بناتے وقت ہم خلفائے راشدین کا طرز عمل بھی مد نظر رکھیں گے. پھر جن جن معاملات سے متعلق اجماع امت ہو چکا ہے وہ اجماع ہے کیا. پھر قیاس, پھر اجتہاد, پھر ہم نے جو ہے وہ فقہائے دین کو دیکھا. پھر اسلامی ریاست کی مقننہ یا قانون سازی جو جدید دور کے اندر قانون سازی کر رہی ہے وہ کس طرح سے اسلامی قانون بنا سکتے ہیں. یہ تھے ہمارے ماخذ. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل انشاءاللہ ہم اجتہاد کے حوالے سے بات کریں گے اور تھوڑا تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ اجتہاد ہے کیا, قانون سازی, تشکیل نو, یہ سب کچھ کیا ہے. تو کل تک کے لیے اللہ حافظ. کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر کلاس لیں گے.